بات چل رہی تھی کامیاب طالب علم کے 100 اعمال و اوصاف کے بارے میں، تو ان میں سے 60 اوصاف کا تذکرہ میں نے گزشتہ 2 درسوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ 61 نمبر پر وصف یہ ہے کہ وہ اساتذہ کا ادب اور احترام کرے۔ کامیاب طالب علم وہ ہے جو اپنے اساتذہ اکرام کا ادب اور احترام کرے۔ دیکھیں، دین سراسر ادب کا نام ہے، اور اگر بے ادبی انسان میں آ جائے تو الفاظ تو اس کے سامنے آ جائیں گے، لیکن علم کا نور اس کے دل و دماغ میں نہیں آئے گا، اور بے ادب طالب علم کے علم کا فیض آگے پھیلتا نہیں ہے، اور جو علم پڑھا ہوتا ہے وہ علم یاد نہیں رہتا، انسان وہ علم بھول جاتا ہے، پھر یا تو اس کا وقت کسی دیہات میں، گاؤں میں، کسی ایسی جگہوں میں گزر جاتا ہے جہاں سے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے، کھیتی باڑی کے کام میں لگ گیا، کاروبار میں لگ گیا، علم کا فیض آگے پھیلتا نہیں، اور یا نمبر 2، جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے اور آگے علم نہیں پھیل پاتا، اور یا نمبر 3 کہ اللہ نہ کرے پھر ایسا آدمی دین سے بھی دور ہو جاتا ہے اور خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اساتذہ اکرام میں جس سے بھی علم حاصل کریں اس کا ادب اور احترام کریں، چاہے آپ کے حفظ کا استاذ ہو، ناظرے کا استاذ ہو، ابتدائی درجات کا استاذ ہو، بس یہ نسبت دیکھی جائے کہ وہ میرا استاذ ہے، اور صرف آپ ہی کا نہیں، اگر وہ کسی ادارے کا بھی استاذ ہے تب بھی اس کا ادب اور احترام کیا جائے، اس لیے کہ وہ الحمدللہ پڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے رہا ہے۔ حضرت مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا جو میں نے اپنی کتاب علماء سلف کے شوق علم میں بھی لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے ساتھ دیوبند میں ایک طالب علم تھا درجہ سابعہ میں، وہ ایسا ذکی اور ذہین طالب علم تھا کہ وہ جو عبارت پڑھتا اس کو زبانی یاد ہو جاتی، حاشیہ پڑھتا اس کو یاد ہو جاتا، تمام امتحانات میں اس کی پہلی پوزیشن آتی تھی، اور پورے مدرسے کی سطح پر یعنی امتیازی نمبرات میں سب سے زیادہ نمبر اسی کے ہوتے تھے، لیکن اس میں بے ادبی تھی۔ ایک دفعہ استاد ہدایہ رابع کا سبق پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے سبق پڑھایا تو انہوں نے اشکال کیا، استاذ نے جواب دے دیا، انہوں نے پھر اعتراض کیا، استاذ نے جواب دیا۔ اب اس میں چونکہ وہ اشکالات پڑے ہوئے تھے فتح القدیر میں، علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کی جو ہدایہ کی شرح، تو استاد پر اعتراض کیا، استاد نے جواب دیا، تو اس نے کتاب اٹھائی اور یوں استاد کی طرف ہدایہ پھینکی اور کہا پڑھانے آتی نہیں اور تم لوگ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہو، اور محتمم کو بھی کوئی اور استاذ نہیں ملا، اس نے تمہیں رکھ دیا، یعنی استاذ کی طرف کتاب پھینک کر اس نے بے ادبی کے جملے کہے اور اٹھ کے کلاس سے چلا گیا۔ استاذ محترم نے تو کچھ نہ کہا، سر جھکایا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ کیسا بے ادب آدمی ہے، چلو میری بے ادبی کرتا، اس نے تو کتاب کی بھی بے ادبی کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے، کوئی ایسی بات پیش آ گئی اور اس کا مدرسے سے اخراج ہو گیا اور وہ عالم نہ بن سکا، یعنی سابعہ کے سال ہی اخراج ہو گیا، پھر وہ دورہ حدیث نہ پڑھ سکا۔ فرمایا ایک عرصے دراز کے بعد ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ ریل گاڑی سے ہم نیچے اسٹیشن پر اترے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسٹیشن پہ جا رہا تھا، اچانک سامنے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس نے اپنے گلے میں وہ لٹکایا ہوا ہے، عموماً اسٹیشنوں پہ ہوتے ہیں جو پان، چھالیے اور اس طرح کی بچوں کی چیزیں بیچتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور وہ جھاڑو دے رہا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے، بال پورا گندا تھے، جسم پہ گرد و غبار تھا۔ حضرت فرماتے میں نے دیکھ کر پہچان لیا یہ تو ہمارا وہی درجہ سابعہ والا ساتھی تھا، تو میں نے اس کو سلام کیا، میں نے پوچھا آپ وہی تو نہیں ہو جو دیوبند میں پڑھتے تھے درجہ سابعہ میں؟ تو انہوں نے تعارف کرایا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا، آپ تو سب سے زیادہ ذکی، ذہین، باصلاحیت طالب علم تھے۔ تو پھر اس نے آگے سے کہا جس دن میں نے استاد کی بے ادبی کی تھی، چند دنوں بعد میں اس علم سے بھی محروم ہوا اور اللہ نے مجھ سے حافظہ اور ذہانت لے لیے، جو پڑھا تھا سب بھول گیا، جو پڑھا تھا سب بھول گیا، اب کوئی چیز پڑھتا ہوں تو یاد بھی نہیں رہتی، سمجھ بھی نہیں آتی، دین سے بھی دور ہو گیا، چہرے کی داڑھی بھی چلے گئی اور عبادت نماز روزے سے بھی چلا گیا، اور اب اسٹیشن پہ جھاڑو مار رہا۔ تو وجہ کیا بنی؟ بے ادبی۔ اس لیے آدمی اپنی زندگی میں ادب رکھے۔ اگر کوئی استاذ آپ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کا مطالعہ کم ہے،
اور یہ کہ آپ کی اپنی نگاہ میں ان کی استعداد کم ہے، حالانکہ اللہ نے دی ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں، تو پھر بھی آپ ان کا ادب اور احترام رکھیں۔ اللہ ان سے دین کا کام لے رہا، معلوم نہیں اللہ ہم سے لے گا یا نہیں لے گا، مستقبل میں ہم بھی تدریس کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اس لیے بعض اساتذہ کی مجبوریاں ہوتی ہیں معاش کی، اور بعض گھریلو اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں، بعض کے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، والدین کے اخراجات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو اس وجہ سے وہ کوئی مطالعہ نہیں کر پاتے، زیادہ ان کی استعداد نہیں بڑھ پاتی، یا کوئی بیماریوں میں امراض میں ہوتے ہیں، یا کسی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن سب اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر پھول میں الگ خوشبو رکھی ہوتی ہے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے، یعنی مختلف پھولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باغ میں خوبصورتی رکھی۔ دیکھیں اگر باغ میں سارے ایک قسم کے پھول ہو نا تو باغ خوبصورت نظر نہیں آئے گا، تو اللہ نے باغ میں ہر پھول الگ رکھا تاکہ باغ خوبصورت نظر آئے۔ اللہ نے ہر سبزی الگ بنائی، ہر پھل الگ بنایا تاکہ ہر ذائقہ الگ الگ رہے، تو اللہ نے ہر استاذ میں صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، اساتذہ اکرام کا ادب اور احترام۔ نمبر 62، اساتذہ کے عیوب تلاش نہ کریں، اساتذہ اکرام کے عیوب تلاش نہ کریں، یعنی بعض کی عادت ہوتی ہے کسی استاذ میں کوئی عیب نظر آیا اور وہ اسے تلاش کر کے پھر ساتھیوں میں اس کی ترویج کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی میں کوئی عیب ہے بھی تو انسان ہے، کوئی خامی ہو سکتی ہے، تو ہمیں دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھنی چاہیے، خامیوں پر نظر، اپنی خامیوں پہ نظر رکھو، دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو، اپنی خامیوں پہ نظر رکھو اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو۔ دیکھیں شہد کی مکھی بنو، عام مکھی نہ بنو۔ شہد کی مکھی کا کیا کام ہے؟ وہ پورے باغ میں جا کر پھولوں پر بیٹھتی ہے اور اچھے اچھے پھولوں سے رس چوستی ہے، اور پھر اس رس سے شہد بنتا ہے، اور جس شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور آج آپ کو اصلی شہد ملتا ہی نہیں ہے، 4-4 5-5 ہزار روپے کلو، دیکھو وہ بھی نہیں مل رہا۔ تو دیکھو یہ وہ مکھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتی ہے، صاف ستھری رکھتی ہے، اچھے ماحول میں جاتی ہے، اچھے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اچھے پھولوں کا رس لیتی ہے، تو اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ دوسری طرف مکھی ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، یہ عام مکھی غلاظت پہ، خون پہ، صاف جگہ پہ نہیں بیٹھے گی، نجس جگہ پہ، تو دیکھیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے جو دوسروں کی خوبیاں اور اچھائیاں تلاش کرتا ہے اللہ اسے معاشرے میں عزت دیتا ہے، اور جو دوسروں کی خامیوں پہ نگاہ رکھتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ پھر اس کی خامیوں کو بھی عام کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں تم دوسروں کے عیوب تلاش نہ کرو ورنہ اللہ تمہارے عیوب تلاش کرے گا اور تمہیں گھر کے اندر اللہ رسوا کر دے گا۔ اس لیے اگر کسی میں کوئی عیب ہے آپ نے اس کو خطا کرتے دیکھا ہوگا لیکن توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے اگر ان سے کوئی خطا غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا، ان کا مقام اور بلند ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی خامی کسی میں نظر آئے بھی فوراً اپنی نگاہ اس سے ہٹائیں اور ان میں خوبیاں دیکھ کر ان خوبیوں کی پیروی کریں۔ نمبر 63، کتابوں کا ادب اور احترام کریں، کتابوں کا ادب اور احترام کریں۔ حضرات سلف میں یہ بات تھی، وہ کتابوں کا بڑا ادب کرتے تھے۔ شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہتے میرے پیٹ میں بہت درد تھا اور انہیں بار بار بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی تھی، تو ایک شب میں انہوں نے 17 مرتبہ وضو کیا اور پھر کتاب پکڑی تو وضو کے ساتھ پکڑی، بغیر وضو کے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کہا کہیں کتاب کی بے ادبی میں شمار نہ ہو۔ حالانکہ ایک آدمی بیمار ہے تو وہ تو معذور ہے، تو اگر وہ نہ بھی وضو کرے تو شریعت نے ہم پہ وضو لازم، تو کتاب کے مطالعے کے لیے وضو لازم نہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں کتابوں کا ادب تھا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ آج علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ رب العزت نے حضرت کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اللہ نے آپ کو یہ عزت دی، فرمایا کرتے تھے میری زندگی کا وصف ہے میں نے کبھی بھی کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا، کبھی لیٹ کر مطالعہ نہیں کرتے تھے، ٹیک لگا کر مطالعہ نہیں کرتے تھے، کبھی کتاب کو موڑتے نہیں تھے۔ اگر حاشیہ پڑھنا ہوتا اور وہ حاشیہ اس طرف ہوتا تو یہاں بیٹھ جاتے، حاشیہ اس کنارے پر ہوتا بائیں طرف تو یہاں بیٹھتے، دائیں طرف ہوتا تو یہاں بیٹھتے۔ جیسے پرانے نسخوں میں حواشی چاروں طرف لکھے ہوتے تھے تو آپ کتاب کو گھماتے نہیں تھے کہیں کتاب کی بے ادبی میں شمار نہ ہو۔ حالانکہ گھمانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اتنے ادب کے ساتھ علم حاصل کیا۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں دین کی کوئی کتاب بھی ہے میں نے کبھی بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگائے. جب کتابوں کا اتنا ادب، نظر کی اتنی حفاظت، تہجد کا اہتمام، صوم و صلات کی پابندی، پھر اللہ نے ایسا حافظہ دیا، فرمایا جس بات کو سرسری طور پہ پڑھ لیتا ہوں تو 25 سے 30 سال تک میں بھولتا نہیں. نور الایضاح کو آپ نے مصر کے کتب خانے میں پڑھا تھا اور ان سے کہا یہ کتاب مجھے دیجئے میں لے جاؤں ہندوستان، تو وہاں اجازت نہیں تھی لے جانے کی. حضرت نے اپنے حافظے سے ہندوستان پہنچ کر وہ کتاب لکھی اور دوبارہ بھیجی کہ اس کو اصل کے ساتھ مراجعت کرو. جب مراجعت کی گئی تو اصل میں اور اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. یعنی ایک دفعہ پڑھا اور اپنے حافظے سے پوری کتاب زبانی لکھوا دی. ہم تو پورا سال پڑھتے ہیں، ہمیں ترجمہ دیکھ کر نہیں آتا، تشریح نہیں کر پاتے، اور انہوں نے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد زبانی عربی میں لکھ دی. تو یہ قوت حافظہ تھا ادب کی بنیاد پر. تو بہرحال کتابوں کا خاص طور پہ ادب و احترام ہو. نمبر 64، ساتھیوں کا مذاق نہ اڑائیں. ساتھیوں کا مذاق نہ اڑائیں. بسا اوقات بعض ساتھی کمزور ہوتے ہیں، یا کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد لمبا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی فربا ہوتا ہے، کوئی ذرا حسین اور جمیل ہوتا ہے، کوئی بظاہر بدصورت ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ خاندان والا ہوتا ہے، کسی کا تعلق ادنا خاندان سے ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کسی کے والدین اور عزیز و اقارب میں علماء صلحاء ہوتے ہیں، کوئی ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ نے ہر انسان کو حسین بنائے. تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں کھائیں اور جواب قسم میں 4 تاکیدیں لائیں. لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، خلقنا جمع متکلم کا صیغہ بھی تاکید، احسن صیغہ اس میں تفضیل بھی تاکید. تو قسم 4 قسمیں کھائیں اور جواب قسم میں 4 تاکیدیں لا کر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا. اس لیے ہر انسان خوبصورت ہے، لیکن اس کو دیکھا جائے ان نگاہوں سے. اب اس کو والدین کی نگاہوں سے دیکھو تو ان کا بیٹا سب سے زیادہ دنیا میں کیا ہے؟ خوبصورت ہے. والدین کی نگاہوں سے دیکھو، یا ان کی رفیق حیات اور ان کی اولاد کی نگاہوں سے دیکھو، وہ دنیا میں کہتے ہیں اگر کوئی ہے تو ہمارا ہی بیٹا ہے. دیکھیں اصل کسی چیز کا سفید ہونا یا سیاہ ہونا نہیں ہے. بیت اللہ کا غلاف سیاہ ہے، لیکن انسان اس کو بوسہ بھی دیتا ہے، آنکھوں سے بھی لگاتا ہے، اور اس کے ساتھ چمٹ کر اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہے. کفن کا کپڑا سفید ہے، لیکن ہر آدمی اسے دور بھاگتا ہے. کفن کا کپڑا سفید ہے اور بیت اللہ کا غلاف سیاہ ہے. حضرت لقمان حکیم سیاہ فام اور حبشی تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام تھے. حضرت عمر کے غلام مہجہ سیاہ فام تھے. لیکن اصل چیز کالا اور سفید ہونا نہیں ہے، اصل چیز تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورت اور مال کو تو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس لیے کسی ساتھی کا کسی بھی اس پہ مذاق نہ اڑائیں. اس کا مذاق کرنا در حقیقت یہ اللہ رب العزت کا مذاق کرنا ہے. اگر ایک آدمی اس پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اسے تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو گویا وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا 64 نمبر وصف ہے ساتھیوں کا مذاق نہ اڑائیں. نمبر 65، غریب ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں. غریب ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں، یعنی اپنی زندگی میں یہ بات لے کر آئیں. اگر آپ کے ساتھیوں میں کوئی ساتھی تنگ دست ہے، غریب ہے، اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے یا آپ کو گھر سے خرچہ زیادہ ملتا ہے، تو آپ ان ساتھیوں کے ساتھ ضرور تعاون کیے کریں. لیکن تعاون سب کے سامنے نہ ہو، چھپکے سے ہو. خفیہ طور پر اپنے اس ساتھی کے ساتھ تعاون کریں. ان کی دعائیں آپ کو وہاں پہنچا سکتی ہیں جہاں آپ اپنی محنت سے نہیں پہنچ سکتے. دعائیں انسان کو بہت بلند درجے پہ لے جاتی ہیں. دیکھیں بعض انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں نا، وہ اپنا دستخط بھی خود کر سکتے، اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتے، لیکن دولت اتنی ہے ان کو خود بھی اس کا حساب نہیں. اور ان کے پاس کام کرنے والے بڑی بڑی ڈگریوں والے، کسی نے ایم اے کیا ہوا ہے، کسی نے بی اے کیا ہوا ہے، وہ آگے ان کے نوکر ہیں، اور خود سیٹ کیا ہے؟
انگوٹھا چھاپ. تو دولت عقل پر نہیں ملتی، دولت عقل پر نہیں ملتی. اگر عقل پر دولت ملتی تو یہ جتنے لوگ مالدار لوگ ہیں ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے. اکثر آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس اتنی ذہانت نہیں ہوگی، اور جو ان کے ماتحت ہوں گے وہ زیادہ ذہین ذکی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. تو یہاں تک آدمی پہنچتا ہے کسی کی دعاؤں سے. اس لیے دنیا میں دعائیں لینے کا اہتمام ہو، اساتذہ کا، والدین کا، ساتھیوں کا. تو جب آپ اپنے ساتھیوں سے تعاون کریں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو ایک اونچا مقام عطا فرمائے گا. اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اگر کوئی ساتھی ایسا غریب ہو تو آپ چھپکے سے تعاون کریں، کسی اور کو بتائیں نہیں. میں ایک بات تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ والد صاحب مجھے آج سے تقریباً 14 سال پہلے ایک دن کا خرچہ 1000 روپے دیتے تھے. تو ایک دن کا خرچہ 1000 روپے ہو تو مہینے کا 30,000 روپے بن گئے. تو 30,000 روپے جس کے پاس 14 سال 15 سال پہلے ہوں، ایک مہینے میں وہ کتنی عیاشی میں زندگی گزارے گا. اتنی بڑی رقم اس کو مل رہی. لیکن الحمدللہ جو پیسے ملتے تھے تو اس میں آدھی رقم سے کتابیں خریدتا تھا اور آدھے پیسے اپنے ساتھیوں کو دیتا تھا. ہمارے ساتھ جتنے ساتھی ہوتے تھے متوسطہ سوم سے لے کر دورہ حدیث تک، تو چونکہ علم میں ہوتا بعض ساتھی تنگ دست ہیں. کچھ ساتھی افغانستان کے تھے، کچھ بلوچستان کے تھے، کچھ کوئٹہ کے تھے، کچھ سرحد کے تھے. تو کلاس میں معلوم تھا کہ یہ ساتھی ذرا تنگ دست ہے. تو جب بھی کچھ ملتا تو خاموشی سے چھپکے سے ان کے ساتھ تعاون ہو جاتا، وہ دعائیں کرتے. آج جو اللہ تعالیٰ نے 2 حرف پڑھنے کی اور 2 حرف لکھنے کی توفیق دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اساتذہ والدین کی دعاؤں کے بعد ان ساتھیوں کی دعائیں ہیں. اس لیے ساتھیوں کو تنگ نہ کریں، ان سے جھگڑے نہیں، الجھے نہیں. اللہ نے جو دیا ہے ان پر خرچ کریں، اس لیے کہ طلبہ اللہ کے راستے میں مہمانان رسول ہیں اور یہ اپنے گھر بار کو، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے. بعض ایسے ساتھی ہوتے ہیں جن کے پاس گھر سے کوئی خرچہ نہیں آتا. میں نے ایسے ساتھی بھی دیکھے کہ وہ خوشبو بیچ کر اور مسواک بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے. ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں جو کتابوں پہ کور چڑھا کے، پلاسٹک چڑھا کے، کتابوں کی جلد بندی کر کے، سلائی کر کے اپنا گزارا چلا رہے. ایسے ساتھی بھی دیکھے جو دن کو پڑھتے اور رات کو چوکیداری کرتے، اور اس خرچے سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو بعض بڑے تنگ دست ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو، بجائے عیاشی کے، موبائل خریدنے کے اور زیب و زینت کے، ان لوگوں پہ لگائیں. اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ واپس لوٹاتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اس لیے جو خرچہ ملے اساتذہ سے مشورہ کر کے کتابیں لیں اور کچھ رقم اپنے ساتھیوں میں تقسیم کریں. کھا پی کر تو ختم ہو جاتی ہے. آپ سونا بھی کھائیں تو وہ فضلہ بن کے نکل جائے گا. یہ تو صرف زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، صرف زبان کا ایک ٹیسٹ اور ذائقہ ہے، باقی تو کوئی حاصل نہیں ہوتا. مرغی کھائیں تب بھی اس نے فضلہ بننا ہے، دال کھائیں تب بھی اس نے وہ بننا ہے. تو بہتر ہے آدمی کیوں نہ ضرورت کی چیز کھا لے اور اس سے زیادہ عیاشی کی جگہ وہ ساتھیوں میں خرچ کر دیں. تو انشاءاللہ ساتھیوں کی دعائیں ہوں گی. مستقبل میں وہ آپ کو نیک نامی سے یاد کریں گے اور آپ کے لیے ہر جگہ پہ، ہر موقع پر آپ کے تعاون کو سراہیں گے. مستقبل میں یہی ساتھی آپ کے تعارف کا ذریعہ بنیں گے کہ یہ فلاں ساتھی تھا جو ہمارے ساتھ تعاون کرتا تھا. اب کئی ایک ساتھی ہیں، رابطہ ہوتا ہے، وہ بڑی دعائیں دیتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا وہ آپ تعاون کرتے تھے، اس کے بلبوتے پہ پڑھا. اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، والدین کی، اساتذہ کی بھی دعائیں لیں، ساتھیوں کے ساتھ بھی تعاون کریں. کیا معلوم اللہ کس ساتھی کو آگے بڑا عالم بنائے اور وہ دین کا کام کریں اور آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہوگا تو یہ تعاون علی البر والتقوی میں آئے گا اور اس میں آپ کا بھی پورا حصہ ہوگا. نمبر 66، جو پڑھیں اس پر عمل کریں. جو پڑھیں اس پر عمل کریں. دیکھیں آج ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن عمل کی بڑی کمی ہے. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا، کتنی دفعہ بارہا سنا نماز پڑھنا فرض ہے، تو آیا نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے صلہ رحمی ضروری ہے، ہمیں معلوم ہے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، غیبت سے، حسد سے بچنا چاہیے، بد نظری سے بچنا چاہیے. کتنا عمل کر رہے ہیں؟ آج علم بہت ہے، عمل نہیں ہے. معلومات بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہے. تو العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمرۃ. علم بغیر عمل کے ایسے جیسے درخت بغیر پھل کے. درخت میں پھل نہ ہو تو اس درخت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی.
تو العلم بلا عمل کنہر بلا ماء، علم بغیر عمل کے ایسے جیسے نہر ہو اور اس میں پانی نہ ہو، تو اس نہر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو علم کا اگر عمل نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس دین کے علم پر عمل کرنا ہے۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو وہ پسند ہے جن میں خشیت ہو، عمل ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہا جن کی معلومات زیادہ ہوں، بلکہ وہ علم پر عمل کریں، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقتضاء العلم العمل، علم پر عمل کا تقاضا، کہ علم کیا تقاضا کرتا ہے، تو انہوں نے سلف کے محدثین کے واقعات لکھے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری نے الجامع لاخلاق راوی و آداب السامع میں ایک واقعہ لکھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 241 ہجری فرماتے ہیں میں نے جب بھی کوئی حدیث سنی میں نے اس پر عمل کیا، لیکن ایک حدیث میرے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے پچھنے لگوائے اور آپ نے اس کو دینار دیا۔ میں نے کہا اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، تو میں نے بھی پچھنے لگوائے اور اس کو ایک دینار دیا تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ یعنی ایسے عمل کا جذبہ ان لوگوں کی زندگی میں تھا۔ تو ہم کوشش کریں علم پر عمل کریں۔ نمبر 67، مقصد اور ضرورت میں مقصد کو ترجیح دیں۔ مقصد اور ضرورت میں مقصد کو ترجیح دیں۔ دیکھیں، ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت۔ مقصد یہ کہ آپ یہ علم کیوں پڑھ رہے ہو، اور ضرورت کیا ہے کہ جس کے بغیر انسان کے لیے آگے بڑھنا چلنا مشکل ہو۔ اب یہ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، تو ہم زیادہ توجہ ضرورت پہ نہ کریں۔ ہم پڑھنے کے لیے آئیں تو ہماری زیادہ توجہ مقصد پر ہونی چاہیے۔ تو اگر کبھی ہم نے ٹھنڈا کھایا، کبھی روٹی باسی ہو گئی، کبھی ٹھنڈی ہو گئی، کبھی کھانا وقت پہ نہ ملا، کبھی بجلی چلی گئی، گرمی ہو گئی، بیت الخلاء پہ گئے، لائن لگی ہوئی تھی، ناشتے کے لیے پہنچے، ناشتہ ختم ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا علم ہے، تو جو مقصد ہے توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ تو ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں، اس کو مقصد۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک گھنٹہ لگا ہوا ہے اور ہم وقت کنٹین میں گزار رہے ہیں، تو ہم وقت چائے پینے میں لگا رہے ہیں، تو ہم ضرورت پہ چلے گئے اور مقصد کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہر جگہ ترجیح مقصد کو دینی ہے، اپنی ضرورت اور سہولت کو نہیں۔ آج طلبہ دیکھتے ہیں کھانا کہاں اچھا ہے، پینا کہاں اچھا ہے، وظیفہ کہاں زیادہ ملتا ہے، اور کہاں رہائش اچھی ہے، اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے کہاں پڑھائی اچھی، کہاں مجھے محنت کے مواقع زیادہ ملیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے مقصد پہ نگاہ رکھیں۔ نمبر 68، حفظ حدیث کا معمول بنائیں۔ حفظ حدیث کا معمول بنائیں، کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ زبانی یاد کریں۔ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم عالم بن جاتے ہیں لیکن حضور کے ارشادات ہمیں زبانی یاد نہیں ہوتے۔ آج کسی سے حدیث پوچھیں، وہ صرف انما الاعمال بالنیات بتا دیتا ہے، 4-5 روایتیں یاد ہوں گی، باقی روایتیں یاد نہیں ہوں گی۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، 8 سال لگانے کے بعد بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم الفاظ یاد نہ ہوں۔ اس لیے آپ کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر 2-2 3-3 حدیثیں یاد کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ 3-3 بھی یاد کریں تو ایک مہینے میں آپ کو 90 حدیثیں یاد ہو جائیں گی، اور اگر آپ 90 کو ضرب دے دو گے 12 کے ساتھ تو کم از کم سال بھر میں گویا آپ کو 1100 حدیثیں یاد ہو گئیں۔ تو 1100 روایتیں کسی کو یاد ہو جائیں بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے معمول بنائے روزانہ 3 حدیثیں۔ تو اس کے لیے ایک کتاب ہے جو میری لکھی ہوئی ہے، حفظ حدیث۔ حفظ حدیث، تو اس میں 300 احادیث ہیں اور تمام مرفوع روایات ہیں اور تمام صحیح اور حسن روایات ہیں اور ہر باب سے متعلق ہیں۔ ترتیب اس میں مشکات کی رکھی گئی ہے، لیکن روایات کو اصل مراجع سے لکھا ہے، ترجمہ بھی ہر حدیث کا ساتھ ہے، اعراب بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ اس سے روزانہ 2-2 3-3 حدیثیں یاد کریں اور یہ 300 متون آپ کو یاد ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں حفظ حدیث کا معمول بنائیں۔ نمبر 69، اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں، انسان کسی کی زندگی پڑھتا ہے تو اسے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے،
جب ہم سلف کی زندگی، اکابر کی زندگی پڑھیں، انہوں نے کتنی محنتیں کی، علم کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنے دور دراز کے سفر کیے، کتنی مشقتیں برداشت کی، تو انسان پھر سوچتا ہے جب وہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو جب آدمی بلندی کو دیکھتا ہے تو بلندی کی طرف چڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جو ساری زندگی پستیوں میں دیکھتا رہے تو وہ پستیوں میں ہی گرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان لوگوں کو نمونہ بنائیں جن کو اللہ نے دینی اعتبار سے عزت دی، کہ فلاں بڑا عالم ہے، اللہ ان سے دین کا اتنا بڑا کام لے رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس طرح کوشش کروں میں بھی اتنا بڑا عالم بنوں۔ تو ان کو آپ نمونہ بنائیں اور محنت کرنا شروع کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے نیچوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار دیکھو فلاں ساتھی تو عبارت نہیں پڑھ سکتا، میں تو عبارت پڑھ سکتا ہوں، اور فلاں کو ترجمہ نہیں آتا، مجھے آتا ہے، فلاں تکرار نہیں کرا سکتا، میں کرا سکتا ہوں، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اسی پر نہ کریں، اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں، سلف کی زندگی پڑھیں تاکہ آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ اس سلسلے میں اگر آپ عربی میں پڑھ سکتے ہیں تو میں 3 کتابیں عرض کرتا ہوں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری کی الرحلہ فی طلب الحدیث، الرحلہ فی طلب الحدیث یعنی علم حدیث کے لیے سفر کرنا۔ تو اس میں ان محدثین کے واقعات ہیں جنہوں نے علم حدیث کے لیے سفر کیے۔ یا نمبر 2، قیمت الزمن عند العلماء، قیمت الزمن عند العلماء، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ تیسری کتاب صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل، یہ بھی شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1417 ہجری کی کتاب ہے۔ تو ان 3 کتابوں کو آپ عربی میں مطالعے میں رکھیں، اور اگر آپ کے لیے بالفرض اس درجے میں مطالعہ مشکل ہے تو میری ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، علماء سلف کا شوق علم، علماء سلف کا شوق علم، یہ کتاب نیچے لائبریری میں بھی موجود ہے۔ تو اس میں الحمدللہ سب محدثین کے واقعات ہیں، محدثین کے، علماء کے، اکابر کے، اور سب وہ واقعات ہیں جنہوں نے علم کی خاطر قربانیاں دی، علم کی خاطر کن کن لوگوں نے سفر کیے اور علم کے لیے کیا کیا قربانیاں، مشقتیں برداشت کیں، ان کا نظام الاوقات کیا تھا، اور علم کے سفر کے اندر انہیں کتنی دشواریاں پیش آئیں، گھر بار کو بیچنا پڑا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، کتنا عرصہ انہوں نے سفر میں گزارا، اس طرح کے سارے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کا ذوق بڑھے گا۔ اور یہ کتاب ابھی ہندوستان میں بھی ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے وہاں طبع کروائی اور اس کو مفت تقسیم کروایا تھا مدارس میں، اور بات ہوئی تھی میری ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ، تو انہوں نے کہا تھا میری چاہت ہے کہ ہر مدرسے میں کتاب کی تعلیم ہو، کہ اس کے پڑھنے سے طلبہ میں ذوق پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے اس کتاب کو 3000 نسخے ہندوستان سے طبع کروائے تھے۔ تو بہرحال اس حوالے سے کتاب مفید ہے، اگر ہو سکے اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ نمبر 70، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیں ہم یہ جو علم پڑھ رہے ہیں یہ ہے قرآن و سنت کا علم، اور یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور قرآن کریم کی تفسیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں۔ تو انسان جتنا درود شریف پڑھتا ہے حضور سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو چونکہ فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے اور ہمارا وہ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، تو حضور کو جب یہ درود پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے سنن ابی داؤد کی روایت میں آپ نے فرمایا جمعے کے دن تم کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ جب صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا جسم بوسیدہ نہیں ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اجساد اپنے قبروں میں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قبروں میں حیات دی ہے، اور جس کی حیات کی وجہ سے اگر کوئی ان کے قبر کے قریب درود و سلام پڑھے تو وہ خود سنتے ہیں، اور اگر کوئی دور سے پڑھے تو یہ درود و سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جتنا ہم درود پڑھیں گے اتنا ہمارا حضور سے تعلق مضبوط ہوگا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے درود پڑھنے کا خاص اہتمام ہو۔ اس سلسلے میں اگر آپ نے عربی میں پڑھنا ہے تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری کی کتاب القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع۔ اور اگر اردو زبان میں آپ نے کتاب پڑھنی ہے تو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے فضائل درود شریف، فضائل درود شریف، اسے مطالعے میں رکھیں۔ تو بہرحال روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں کم از کم، اور کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں، چونکہ یہ وہ درود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو ہم کیا درود و سلام پڑھیں، تو آپ نے یہ درود ہمیں سکھایا، اس لیے بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو سلف سے منقول ہیں، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ آپ نے خود امت کو یہ درود سکھایا۔ نمبر 71، قرآن کریم حفظ کریں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 2 سپارے تلاوت کرتے رہیں تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے۔ نوافل میں قرآن پڑھتے رہیں تاکہ قرآن پختہ رہے۔ چلتے پھرتے تلاوت کریں تاکہ آپ کا قرآن مضبوط ہو۔ اور اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی تقریباً 4 سال کا عرصہ موجود ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر 3 4 آیتیں بھی یاد کریں گے، امید ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے تو زیادہ یاد کریں گے تو شاید دور حدیث تک پہنچے تو آپ حافظ بن جائیں گے۔ تو اس لیے روزانہ کی بنیاد پر 4 5 6 آیتیں یاد کریں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سورہ یاسین اور سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، آخری سپارہ کم از کم اس کو حفظ کرنے کا معمول بنا۔ نمبر 72، حسن اخلاق سے پیش آئیں، حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ دیکھیں سب سے وزنی عمل جو ہے نا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن۔ آپ نے فرمایا انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل کیا ہے؟ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میرے ذریعے سے اللہ اخلاق کی تکمیل کر دے۔ عوام کی نگاہ ہمارے علم پر نہیں ہوتی، ہمارے عمل پر، ہمارے کردار پر ہوتی ہے۔ اب اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہم پڑھ کے جائیں، والدین سے بدتمیزی کریں، بد اخلاقی سے پیش آئیں، کوئی بڑا بات کریں ہم الٹا اس کو جواب دیں، کوئی کسی کام کا کہیں ہم اس کی بات نہ مانیں، گھر والے کسی کام کا کہیں ہم ان سے الجھ جائیں، تو لوگ یہی کہیں گے اس نے کیا پڑھا ہے۔ اگرچہ آپ ہر سال پوزیشن لے رہے ہیں، آپ کو کتابیں زبانی یاد ہیں، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو لوگوں میں یہی تعارف ہوگا اس نے پڑھا نہیں ہے بلکہ اپنا وقت ضائع کیا۔ تو لوگ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے ان کی نیت اور یہ ارادے بنتے ہیں اور وہ اپنی اولادوں کو پھر مدرسے میں دین کی طرف لگاتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں دیکھیں کہ ہمارے ہاں نماز کے اتنا اہتمام نہیں، سستی کر رہے ہیں، تلاوت میں سستی کر رہے ہیں، ہمارا وقت موبائل میں گزر رہا ہے اور بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، کردار ہمارا ٹھیک نہیں ہے، بدتمیزی کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے اچھا ہے جو ہم نے اپنے بچے کو داخل نہ کیا ورنہ وہ بھی ویسا ہی ہوتا۔ تو آپ ایسی زندگی گزاریں کہ نمونہ بن جائیں، جو آپ کو دیکھیں وہ تمنا کریں کہ کاش میری اولاد بھی اس طرح ہوتی۔ اور یہ تب ہوگی جب آپ کے اخلاق عالی ہوں گے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ہیں۔ طائف میں آپ کو پتھر مارے جا رہے اور فرشتے بھی آ گئے، یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم 2 ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو ملیامیٹ کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ یعنی پتھر مارنے والوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا اور ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے۔ کوئی ڈیکس ادھر کر دے تو اسے معاف، کوئی لائن میں آگے بڑھ جائے تو اسے معاف نہیں کرتے، روٹی پہلے کھینچ لی یا بوٹی اپنی طرف لے آیا تو اسے معاف نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہماری زندگی اس میں گزرے، ہمارے اخلاق سب سے عالی ہوں۔ کوئی سخت بات بھی کہے برداشت کر دیں،
والدین کوئی جملہ کہہ دیں، استاد کہہ دیں، صبر کریں۔ دیکھیں جو طالب علم صبر کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، سہ جاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ بلندیوں پہ چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، بلندیوں پہ چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہو اور آپ الف کی طرح یوں سیدھے ہو جاؤ تو نہیں چڑھ سکو گے، الٹا پیچھے گرو گے۔ پہاڑ پہ چڑھو گے تو جھک کے چڑھو گے۔ تو بلندیوں پہ چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ جس درخت پہ پھل آتے ہیں وہ درخت جھک جاتا ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ الف کی طرح سیدھا ہوتا ہے۔ اور لوگ پتھر وہاں مارتے ہیں جہاں پھل ہوتے ہیں۔ جس درخت پہ پھل نہیں ہوگا اس پہ کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ اس لیے لوگ زیادہ تنگ اس کو کرتے ہیں، نشانہ اس کو بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں جو عالی اخلاق والا ہوتا ہے، اونچے مرتبے والا ہوتا ہے۔ تو اس کے حاسدین زیادہ ہوتے ہیں، مختلف جملے مختلف باتیں کستے رہتے ہیں۔ تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے مجھے آج عزت اتنی دے دی کہ لوگ اب میری طرف تنقید کر رہے ہیں، مجھے نشانہ بنا رہے ہیں کہ میں اس قابل ہو گیا کہ میرے حاسدین پیدا ہو گئے۔ تو جتنا عظیم ہوتا ہے انسان اتنا مظلوم ہوتا ہے، اور اس کے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے انسان پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی خامی ہے اپنے اندر سے دور کرے، اور اللہ نے خوبیاں دی ہیں، کوئی بلا وجہ حسد کر رہا ہے تو بس ان کے لیے دعا کرے۔ اس لیے میں نے بڑی اہم بات عرض کی، اپنی زندگی میں کیا لے کر آئیں؟ حسن اخلاق لے کر آئیں، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کو معاف کر دو۔ نمبر 73، تکبر اور غرور سے بچیں۔ تکبر اور غرور سے بچیں۔ دیکھیں جتنا علم بڑھتا جاتا ہے، اگر صحبت نہیں ہوتی، خشیت نہیں ہوتی، تو علم کے ساتھ عموماً تکبر آ جاتا ہے۔ چونکہ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور علم کے ذریعے انسان کا مقام مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب چند لفظ پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں غرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم چنے، یعنی میں ہی ہوں، دیگر نیس، باقی کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے ساری دنیا میں اگر علم ہے تو میرے پاس ہے، اگر جانتا ہوں تو میں ہی کچھ جانتا ہوں، باقی کچھ نہیں جانتے۔ اس طرح بعض طلبہ میں بھی ہوتا ہے، وہ بسا اوقات اپنے استاد کو بھی حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، یہ نہیں جانتے۔ حالانکہ استاد کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن وہ کتاب کا پابند ہوتا ہے، خارجی بات نہیں کر سکتا، اس نے کتاب پڑھانی ہوتی ہے، اس لیے سال گزر جاتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ بات دل میں نہ آئے، یہ الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ تکبر ہے، اور شیطان جو راندہ درگاہ ہوا تکبر کی وجہ سے ہوا، قیامت تک اس پر لعنت ہوئی، اور وہ جہنم کا مستحق ہوا تو کس وجہ سے؟ تکبر کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا اور وہ مٹی سے بنے۔ تو معلوم ہوا جو تکبر کرتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور جو تواضع اور عاجزی کرتے ہیں وہ فرشتوں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا۔ اس لیے جھکنے سے عزت بڑھتی ہے، اور وہ جھکا نہیں، اور قیامت تک ہر آدمی اب ابلیس کو لعنت کرتا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، غرور اور تکبر کبھی نہ آئے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے صفت علم سے نوازا۔ نمبر 74، باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ چونکہ یہ گھنٹہ تفسیر کا ہے، اس میں تو خاص طور پہ اہتمام ہو، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، قرآن کریم کو پڑھنا وضو کے ساتھ ہو۔ حکم بھی یہی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ ہو تب آدمی قرآن کی تلاوت کریں، تو کوشش کریں باوضو رہیں۔ اور صبح جب آپ وضو کر کے آ جائیں تو عموماً 4 گھنٹے کا سبق ہوتا ہے، 8 سے 12 تک پڑھائی ہے، اور آج کل تو 11:45 تک ہے، تو 4 گھنٹے وضو کو برقرار رکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر بھی اگر ضرورت پیش آ جائے وضو کریں، جلدی واپس لوٹ کر آئیں، لیکن کوشش ہو دین کی ہر کتاب کو باوضو پڑھیں۔ جتنا آپ وضو کے ساتھ پڑھیں گے آپ کے مطالعے میں برکت ہوگی، علم میں برکت ہوگی، سبق آپ کو یاد رہے گا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی فرماتے تھے، میں اور میرا ساتھی تھا، ہم نے یہ پختہ ارادہ کیا تھا کہ دورہ حدیث کا کوئی سبق ہم بغیر وضو کے نہیں پڑھیں گے۔ تو
تو کہا کہ ہم دن بھر وضو میں ہوتے، سب کتابیں وضو کے ساتھ پڑھتے، لیکن اگر کبھی انسان ضرورت پیش آ جاتی تو میں اپنے ساتھی کو ہلکی سی کونی مار دیتا، وہ استاد پر جب تک کوئی سوال کرتا، استاد جواب دیتا تو میں جلدی سے وضو کر کے آ جاتا، اور اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں اس کو اشارہ کرتا، وہ استاد سے کوئی بات کہتا، استاد جب تک بات کی تشریح کرتا تو میں جلدی سے وضو کر کے آ جاتا۔ تو ہمارے استاد بھی سمجھ گئے کہ بھائی ان کو ضرورت ہوتی ہے، جاتے ہیں، تو اس لیے جب ایسی بات ہوتی تو بولتے چلے جاؤ، اور استاد بھی ٹھہر جاتا۔ جب وہ وضو کر کے آتے تو استاد محترم آگے سبق پڑھاتا کہ یہ واقعی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مقصد یہ فرمایا ہم نے حدیث کا کوئی سبق بغیر وضو کے نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے علم میں کتنی برکت ڈالی۔ اس لیے کوشش کریں باوضو رہیں۔ وضو بار بار تب ٹوٹتا ہے جب آدمی زیادہ کھاتا ہے، کھانا پینا کم ہوگا تو وضو کی حاجت، اور زیادہ چائے پینے سے بھی آدمی کو بیت الخلاء زیادہ جانا پڑتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، اس لیے چائے بھی کم سے کم ہو، کھانا پینا بھی کم ہو، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو کلاس سے نکلنے کی نوبت نہیں آئے گی، تو آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ نمبر 75، علو ہمت اختیار کریں۔ علو ہمت یعنی بلند ہمتی، آسان لفظوں میں بلند ہمتی اختیار کریں، یعنی اپنے اندر بلند ہمتی لے کر آئیں۔ آپ کی ہمت، آپ کا جذبہ بہت بلند ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سارے کام کرنے، میں نے تفسیر کے ساتھ فلاں عربی تفسیر، تفسیر مدارک مطالعہ کرنی ہے، تفسیر قرطبی مطالعہ کرنی ہے، میں نے ہدایہ کے ساتھ البنایہ مطالعہ کرنی ہے، میں نے مختصر المعانی کے ساتھ حواشی پڑھنے۔ تو جب آپ کی ہمت بلند ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، آپ کر دیں گے۔ تو ہمت پست نہ کریں، میں نہیں پڑھ سکتا، یا میں عربی کتابیں نہیں سمجھ سکتا، یا استاد کا سبق مجھے نہیں سمجھ آتا، یا میری صلاحیت کمزور ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ کی بھرپور کوشش ہو کہ میری ہمت بلند ہو۔ تو جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں اللہ رب العزت انہیں استعدادیں، صلاحیتیں بھی دے دیتا ہے، اور ان سے دین کا بڑا کام بھی لیتا ہے۔